بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عاشر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹاک چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قبر کے عذاب کے متعلق واقعات سناؤں گا۔ ایک آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ بدقسمتی سے وہ بیمار ہو کر مر گیا تو اس کے باپ کو بہت صدمہ ہوا اور اعلان کیا کہ وہ بیٹے سے جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنے ساتھ رکھے گا اور دفن نہیں کرے گا۔ چنانچہ لاش جب 3 دن گھر میں رکھی تو اس میں بدبو پھیل گئی۔ محلے والے سب اکٹھے ہو گئے کہ بیٹے کو زمین کے حوالے کر دو۔ بڑی مشکل سے راضی ہوا، مگر شرط یہ لگائی کہ قبر ڈبل بنائی جائے گی اور وہ بچے کے ساتھ قبر میں رہے گا۔ سارا دن محلے دار پریشان رہے۔ آخر قبر ڈبل بنائی گئی۔ جب قبر مکمل ہو گئی تو باپ اندر جا کر پہلے لیٹ گیا اور لڑکے کی لاش کو ساتھ سلا دیا اور قبر کو بند کرنے کو کہا۔ قبر کو بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ اینٹوں سے بند کر کے لوگ کچھ دیر انتظار کرنے دور بیٹھ گئے اور بچے کا باپ خوفزدہ ہو کر باہر نکل آیا اور لوگوں کو بتایا کہ جب قبر بند ہو گئی تھی تو 2 فرشتے آ گئے۔ انہوں نے بچے کے پاؤں کو حرکت دی، میت اٹھ کر بیٹھی، مگر ان کی ہیبت ناک صورت دیکھ کر باپ نے اپنے پیارے اکلوتے لڑکے کو چھوڑ کر جان بچائی۔ اللہ اکبر۔ ترکی کے ایک گورنر کی موت ہوئی تو اس کی قبر تیار کی گئی۔ اس میں بہت بڑا سانپ آ گیا۔ اس کی دوسری جگہ قبر بنائی گئی مگر اس کا بھی وہی حال ہوا۔ اس طرح 29 دفعہ قبر بنائی گئی مگر ہر قبر میں یہی چیز دیکھنے میں آئی۔ کسی دانا کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اس نے فرمایا کہ یہ تو دوزخ کا سانپ ہے، ساری زمین کھود ڈالو، یہ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس حالت میں گورنر کو دفنا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اندرون سندھ میں ایک بزرگ اپنے گھر میں عبادت الہی میں مشغول تھے، مگر عبادت الہی میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ قریبی قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے چلے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے کہ انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں ان بزرگ نے صاحب قبر کو دیکھا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ شخص ان بزرگ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ بزرگ نے اس سے خواب میں پوچھا، تم پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہاں سے قریب ہی فلاں جگہ پر میرا گاؤں ہے، وہاں پر میرا بیٹا رہتا ہے۔ جب بھی وہ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھتا ہے تو مجھ پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے ان بزرگ سے کہا کہ آپ میرے گھر جا کر میرے بچوں سے کہیں کہ وہ گھر سے ٹی وی کو نکال دیں اور مجھے عذاب سے بچائیں۔ وہ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے اور دوسرے دن تلاش کرتے ہوئے صاحب قبر کے گھر پہنچ گئے اور جا کر تمام صورتحال سے لڑکے کو بتایا۔ وہ لڑکا عقل مند تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی چلانے سے ہمارے والد صاحب پر قبر میں عذاب مسلط ہوتا ہے تو اس نے اپنے گھر سے ٹی وی کو ذلت کے ساتھ نکال دیا اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب نے فرمایا کہ میرے ایک ملنے والے تھے جن کا نام مولوی مصطفیٰ صاحب ہے۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ دلی میں جمنہ میں سیلاب آیا جس سے قریب کے قبرستان کی کچھ قبریں اکھڑ گئیں۔ ایک قبر کھلی تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ جب وہ ڈنگ مارتا ہے تو پوری لاش لرز جاتی ہے، تھر تھرا جاتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ لاش اپنی اصلی کیفیت میں آ جاتی ہے تو پھر ڈنگ مارتا ہے اور لاش کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ایک دھوبی تھا، جمنہ کی گھاٹ پر آیا تھا، اس سے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے ایک کنکری اس کو ماری تو وہ کیڑا اچھلا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ کر ڈنگ مارا اور پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ تو وہ دھوبی چلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ سنو، مجھے ایسی تکلیف ہے کہ مجھے نہ صرف ایک بچھو اور ایک سانپ نے کاٹا ہے اور نہ صرف آگ کا کوئی شعلہ میرے بدن پر رکھ دیا گیا ہے، بلکہ مجھے ایسی تکلیف ہے میرے بدن کے ایک ایک عضو میں، بلکہ ایک ایک رونگٹے اور بال میں گویا ہزاروں لاکھوں بچھو اور آگ کی چنگاریاں بھر دی گئی ہوں، ایسی کیفیت ہے۔ چنانچہ وہ 3 دن یوں ہی تڑپتا رہا، پھر انتقال کر گیا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اس دنیا کا کیڑا نہیں بلکہ برزخ کے عذاب کی شکل میں ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے لیے دوسرا علاج ہے۔ قریب جا کر ہمت کر کے بیٹھا اور کچھ سورتیں، یاسین شریف اور قل هو اللہ احد وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔
جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہ کیڑا چھوٹا ہونا شروع ہو گیا اور ہوتے ہوتے ذرا سا ہو کر ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب سے نجات دی۔ اس کا کفن برابر کر کے قبر بند کر دی گئی۔ اب اس سے گناہوں کی سزا کا اندازہ لگائیے۔ معلوم نہیں اس سے کون سا جرم ہوا ہوگا۔ خدا کے غضب کی کون سی شکل میں ہو، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اللہ پاک سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حقوق العباد میں لکھا ہے کہ ایک میاں جی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور مارنے کے عادی تھے، اور ادھر ادھر گاؤں میں چند اصول کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دن کسی شریر یعنی شرارتی طالب علم نے کسی جوکے سے میاں صاحب کو روپیے لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کرتے دیکھ لیا۔ جب میاں صاحب حسب دستور کسی دیہات میں چلے گئے تو لڑکوں نے کسی طرح کنجی لا کر کمرہ کھول دیا اور لوٹے کو زمین سے نکال کر اس کا روپیہ حاصل کر لیا اور برتن پھر وہیں دفن کر دیا۔ اس روپے سے گوشت، گھی، مسالہ، شکر وغیرہ بازار سے لا کر خوب عمدہ قسم کا قورمہ، پلاؤ، زردہ وغیرہ پکایا۔ اتفاقاً میاں صاحب آ گئے۔ لڑکوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کھانے میں شریک کر لیا۔ کھانا نہایت عمدہ دیکھ کر میاں صاحب نے پوچھا کہ آج تم لوگوں کے پاس کوئی مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسے صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟ دو تین لڑکوں نے ہنستے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حضور کوئی بات نہیں، یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ میاں جی کو ان کے ہنسنے سے یہ خیال گزرا کہ ان ظالموں کے ہاتھ کہیں میرا پیسہ نہ لگ گیا ہو۔ یہ سوچ کر جلدی سے کھا پی کر اپنی کوٹھڑی میں پہنچے۔ گڑا کھود کر برتن نکالا تو اس میں 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ دفعتاً دل کو دھکا لگا اور حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے میاں جی فی الفور مر گئے۔ قصبہ تھانہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لڑکوں نے میاں جی کا پیسہ اڑا لیا اور میاں جی اس صدمے کی تاب نہ لا کر گزر گئے تو کچھ لوگ تھانہ بھون کے مفتی مولانا سید الحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ روپے منحوس ہیں جس سے ایک انسان کی جان چلی گئی، اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ ان کی رقم واپس کر دیں اور میاں صاحب کو جب قبر میں دفن کریں تو ان کے روپے کو بھی ان کے سینے پر چن دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کفن چوروں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میاں جی کی قبر پر ان کے سینے پر کافی روپیہ چن دیا گیا ہے تو رات میں کفن چوروں کا ایک گروہ آیا، قبر کی مٹی ہٹا کر 2 تختوں کو الگ کیا تو سینے پر رکھا ہوا روپیہ نظر آیا۔ اصل میں وہ سارے روپے انگارے بن چکے تھے اور مردہ کو عذاب دینے کے لیے تپائے گئے تھے۔ کفن چوروں کے ایک سرغنہ نے دہکتے ہوئے روپے کو لینے کے لیے 2 انگلیاں بڑھائیں۔ جب انگلیاں روپے کے قریب پہنچ گئیں تو وہ آگ میں جل اٹھیں۔ کفن چور چلانے لگا، ارے میں جل گیا اور شدت عذاب سے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ سارے کفن چور بھی بھاگے۔ مولانا نے کہا ہے کہ تھانہ بھون میں اس کفن چور کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنی جلی ہوئی انگلی کو ایک بڑے پیالے میں ڈبوتا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی گرم ہو جاتا تو دوسرے ٹھنڈے پانی میں فوراً اپنی انگلی ڈبوتا، مگر اس گرم پیالے سے نکال کر دوسرے پیالے میں جب ڈالنے لگتا تو شور مچانے لگتا، ارے میں مر گیا۔ یہ سوزش تھی اس آگ کی جس کے عذاب میں وہ میاں جی مبتلا تھے اور جس کی ذرا سی حرارت سے وہ کفن چور پوری زندگی چلاتا رہا اور شور مچاتا ہوا مر گیا۔ اس واقعے سے بھی عذاب قبر کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔